اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد بلال۔ آج کا ہمارا سبق ہے آرام و سکون۔ اس کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج اور اس سبق کی صنف ادب ہے ڈرامہ۔ عزیز طلبہ، یہ ڈرامہ جو ہے وہ مزاحیہ ڈرامہ ہے اور مزاحیہ ڈراموں میں پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج جو ہے وہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ مزاحیہ تحریروں کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف ہنسنا ہنسانا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سبق آرام و سکون میں ہمیں یہ پوشیدہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں جب بھی مریض کی عیادت کے لیے جانا پڑے تو سب سے زیادہ اس کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے آرام و سکون میں کسی بھی قسم کا خلل پیدا نہ کریں۔ اس سبق میں میاں کا کردار جن کا نام ہے اشفاق ہے، ان کی بیوی ان کے آرام و سکون میں جو ہے وہ خلل کا باعث بنتی ہے۔ اس سبق کا، اس ڈرامے کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے، میاں کی بیوی اپنے میاں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلواتی ہے۔ ڈاکٹر جو وہ کار پر آتا ہے اور میاں کا معائنہ کرتا ہے، میاں کا چیک اپ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے خیال میں ان دنوں وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو بخار ہو گیا ہے، لیکن بیوی اسے یہ بتاتی ہے کہ آج کل کیا ہر وقت ان کا یہی حال ہے، ہر وقت ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کام جو ہے وہ بے طرح زوروں پر ہے، بری طرح زوروں پر ہے، اور یہ اپنے آرام و سکون کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر ایک بھی دن آرام و سکون سے گزرا تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، یعنی کہ دوبارہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے بار بار کہتی رہتی ہوں، اچھا آپ بتا دیں کہ آپ نے تاکید کر دی ہے؟ جی میں نے تاکید کر دی ہے، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، اور میاں نے میرے سے قول و قرار بھی کر دیا ہے، میرے سے وعدہ بھی کر دیا کہ اپنے آرام و سکون کا خاص خیال رکھیں گے۔ بیوی ڈاکٹر سے دریافت کرتی ہے کہ دوائی جو ہے وہ کس کس وقت لینی ہے، دوائی جو ہے وہ کس کس وقت لینی ہے، جس کے جواب میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بس جو غذا دینی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس غذا کا استعمال کرنا ہے۔ ڈاکٹر پرچی لکھ کر جو ہے وہ بیوی کو دے دیتا ہے اور وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ گھر کا ملازم للو ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر یعنی میاں اشفاق کے پاس جاتے ہیں، ان سے حال دریافت کرتی ہے۔ جب ان سے حال دریافت کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ کے بدن تو نہیں ٹوٹ رہا، آپ کے جسم میں درد تو نہیں ہو رہا؟ تو اس کے بعد کہتی ہے میں دوا دیتی ہوں، اگر سونے کو جی چاہ رہا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اچھا، گھنٹی میز پر رکھی ہے، میز پر جب دیکھتی ہے بیوی تو گھنٹی اسے نہیں نظر آتی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے گھر کے ملازم للو سے دریافت کرتی ہے کہ باہر دیکھنا کون آیا ہے۔ للو اونچی آواز سے بتاتا ہے کہ باہر سکا آیا ہے، یعنی کہ ماشکی آیا ہے، پانی دینے آیا ہے۔ بیوی کہتی ہے اتنی دیر سے بار بار اسے کہا ہوا ہے کہ اتنی دیر سے نہ آیا کرے، مگر اس پر جوں تک نہیں رنگتی، اسے کوستی ہے۔ کمرے میں ہی بیٹھ کر، یعنی کہ میاں کے پاس، یعنی کہ ڈاکٹر نے اسے یہ تاکید کی تھی کہ کمرے میں کسی بھی قسم کا شور غل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بیوی خود سب سے زیادہ میاں کے آرام و سکون میں خلل کا باعث بنتی ہے۔ میاں جب یہ سب باتیں سنتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے کہ درگزر کر دو، بخش دو اسے، معاف کر دو۔ بیوی کہتی ہے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہیں معاف کر دیا ہے، انہیں ڈھیل دی
دی جائے تو یہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر میاں کو گھنٹی نظر آتی ہے، وہ بیوی کو بتاتا ہے کہ انگیٹھی پر جو ہے وہ گھنٹی پڑی ہے۔ جس طرح یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگیٹھی جو ہے، انگیٹھی ایسا برتن ہوتا ہے جس میں آگ رکھی جاتی ہے۔ بیوی اتنی دیر میں للو آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ اتنی دیر سے بلا رہی ہوں، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ تو جس کا جواب دیتا ہے نوکر یعنی کہ للو کہ وہ گودام میں ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، ریٹھے ڈھونڈ رہے تھے، میں نے تمہیں صبح سے کہا تھا، کیا تم نے ابھی تک ریٹھے نہیں ڈھونڈے؟ اچھا ریٹھا کسے کہتے ہیں جی سلوا؟ ریٹھا جو ہے وہ کانچ کی گولی جو کہ بچے کھیلتے ہیں اس سے سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور زمانہ قدیم میں اس سے کپڑے دھویا کرتے تھے زمانہ قدیم کے لوگ۔ ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا، جیسے میں ڈھونڈنے لگتا ہوں ویسے ہی مجھے آواز آ جاتی ہے اور میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ نکما غریب کے سر کو جانے کی فرصت نہیں، اتنا کام ہے تجھے؟ بیوی اس کو ڈانٹ دیتی ہے۔ اچھا اس کے بعد بیوی یہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا کیا چیز لکھ کے دیا۔ اس کے بعد لکھا ہوا کاغذ جو ہے وہ بیوی اٹھاتی ہے، جس پر کچھ چیزیں تجویز ہوتی ہیں، جس میں مالٹڈ ملک، سابودانہ، یخنی اور اس کے ساتھ ساتھ نارنگی کا رس یعنی کہ سنترے کا رس۔ عزیز سلوا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابودانہ کسے کہتے ہیں؟ سابودانہ سابودانہ درخت کا ایک دانہ ہوتا ہے سفید رنگ کا چھوٹا سا، جو ہلکی غذا کے طور پر ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، جو کہ جلد ہضم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز سلوا میاں سے بیوی جو ہے اس کی دریافت کرتی ہے کہ آپ کیا چیز کھانا پسند کریں گے، تو میاں بتاتے ہیں کہ آپ جو چیز بنا کے دے دیں گے، جو چیز پکا کے دے دیں گے میں کھا لوں گا، لیکن اصرار پر میاں جواب دیتے ہیں کہ سابودانہ بنا دیں۔ پھر اس کے بعد بیوی جواب دیتی ہے کہ میرے خیال میں آپ کو یخنی پینی چاہیے، یعنی کہ یخنی کہتے ہیں ابلے ہوئے گوشت کا پانی جو ہے وہ پینا چاہیے، مقوی چیز ہے، طاقت دینے والی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر خود ہی اس کا جواب دیتی ہے کہ اگر میں نے للو کو چوزا لینے بھیجا تو وہ وہیں کا ہی ہو کر رہ جائے گا اور دیر سے آئے گا، اور دیر ہو جائے گی آپ کو، آپ کی غذا میں، آپ کی خوراک میں جو ہے وہ دیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور بیوی کی اتنی دیر میں بچے کے کھلونے سے، کھلونا گاڑی سے کھیلنے کی آواز آتی ہے، جو کہ میاں کے آرام میں مزید خلل کا باعث بنتی ہے، اور بیوی جو ہے بچے کو منع کرنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ بیوی کی اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ آواز ختم ہوتی ہے، میاں شکر ادا کرتا ہی ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے ملازم کے جھاڑو پھیرنے کی آواز آتی ہے، دھول اٹھتی ہے، مٹی اڑتی ہے۔ میاں ملازم کو ڈانٹ دیتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو، کیواڑ بند کر کے جاؤ۔ ملازم جو ہے جواب دیتا ہے کہ بیوی جی نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پہ جانا ہے، بیوی جی کا بچہ نہ ہو تو یہ جواب دیتے ہیں میاں، اور دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے ملازم۔ اس کے بعد میاں آرام کرنے ہی لگتے ہیں کہ فون کی گھنٹی جو ہے وہ بج جاتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، کوئی فون اٹھانے نہیں آتا، تو مجبوراً میاں خود ہی فون اٹھاتے ہیں۔ فون پر میاں کی بیوی کی سہیلی ہوتی ہے اور اسے ٹال دیتے ہیں کہ بعد میں فون کرنا، تھوڑی دیر کو فون کرنا، ابھی میں آواز نہیں دے سکتا، اور اپنی پریشانی بتاتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور باہر بھی نہیں جا سکتا کہ بلا دو ان کو۔ اس کے بعد فون بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں بیوی جو ہے وہ دوبارہ آ جاتی ہے، دوبارہ واپس کمرے میں آ جاتی ہے۔ جب کمرے میں آتی ہے تو دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں فون آیا تھا، میاں بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میاں کے فون پر تمہاری کوئی سہیلی تھی، تو بیوی ڈانٹ کر یہ کہتی ہیں کہ ان سے ان کا نام تو پوچھنا، کوئی کام ہوتا۔ میاں بتاتے ہیں اگر کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے لازمی بتا دیتی، انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔
اس کے بعد فون جی اتنی دیر میں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں ہمسائے کے ہارمونیم کی آواز آتی ہے، ان کی نغمہ سرائی کی آواز آتی ہے، گیت گانے کی آواز آتی ہے، یعنی کہ میاں نے یکنشد دوشد، یعنی کہ ایک مصیبت گئی نہیں ہے کہ دوسری مصیبت آن پڑی ہے، دوسری مصیبت آ گئی ہے۔ میاں کے آرام میں مزید خلل پیدا کرنے میں ہمسائے کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اگر انہوں نے گیت نہ گایا تو نہ جانے کون سی آفت آ جائے گی، کون سی قیامت آ جائے گی، کون سی مصیبت آ جائے گی۔ کہتی ہے میاں بیوی کو کہتے ہیں کہ تم انہیں تحریر لکھتے ہو کہ میرے آرام و سکون میں خلل ہو رہا ہے، کہ میں بیمار ہوں۔ بیوی لکھنے میں دیر لگا دیتی ہے، اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی بیوی جو وہ لکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں باہر سے جو ہے وہ فقیر کی صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، بیوی کی فقیر کی صدا آتی ہے کہ بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کے خلل آرام میں مزید خلل پیدا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں بیوی جو ہے وہ للو کو آواز دیتی ہے کہ باہر جا کر دیکھو دروازے پر کون ہے۔ للو جو ہے وہ ریٹھے کوٹنے میں یعنی کہ ریٹھے کے ٹکڑے کرنے میں، ہمن نستے میں جو ہے وہ ٹکڑے کر ہوتا ہے۔ ہمن نستا ہوتا ہے کہ گائیاں کوٹنے کا ایک برتن ہوتا ہے جسے پنسار اور حکمہ جو حکیم لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں وہ ریٹھے کوٹ رہا ہوتا ہے، اس کوٹنے کی وجہ سے، اس کے شور کی وجہ سے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ اب ایک وقت میں ہی میاں کے آرام میں خلل پیدا کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بیوی، دوسرا ہمسایہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فقیر، اور چوتھا اس کا ملازم للو جو کہ ریٹھے کوٹ رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں میاں جو ان سب چیزوں سے بیزار ہو کر اکتا کر اپنی شیروانی منگواتے ہیں، ٹوپی اور شیروانی، اور دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دفتر کہتے ہیں عزیز صاحب وہ جگہ جہاں محکمے کی کتابیں اور کاغذات رکھے جاتے ہیں، وہاں جانے کے لیے جو ہے وہ میاں تیار ہو جاتے ہیں۔ بیوی جب دریافت کرتی ہے، معلوم کرتی ہے کہ آپ کس وجہ سے جا رہے ہیں، تو میاں معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے۔ پردہ گرتا ہے اور ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔